اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پیج نمبر 68 سے شروع کریں گے۔ واقعہ ہمارے سب کا نام ہے چگلی کھانے والا۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی، روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ اس پر کسان ذرا پیچھے کھسک گیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی۔ کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ یعنی آؤ دیکھا نہ تاؤ یعنی بغیر سوچے سمجھے، آؤ دیکھا نہ تاؤ یعنی بغیر سوچے سمجھے، ٹھیک ہے۔ کسان کے سالے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ جب ان کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ سب نے اپنی اپنی بات بتائی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خور کی کارستانی ہے۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ چغل خوری ایک نہایت برا کام ہے۔ چغل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، کہتے ہیں کہ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی تو روٹی رکھ کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کسان بڑے غور سے اپنی بیوی کی حرکت کو دیکھنے لگا۔ بیوی نے جب روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کو اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ اس پر کسان پیچھے ہٹ گیا یعنی پیچھے کھسک گیا یعنی پیچھے ہٹ گیا۔ تو اب بیوی کو یہ یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، یعنی شک و شبہ کی بات۔ اب اس کو یہ شک و شبہ کی بات اس میں یقین ہو گیا کہ جو کچھ نوکر نے کہا وہ کچھ ٹھیک ہے۔ تو کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو جھپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی، تو اس کی بیوی نے اس کی کلائی پکڑ لی تو کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ تو بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کی، کیونکہ نوکر نے اسے کہا تھا کہ آپ اس کو چاٹ کر یہ دیکھ لینا کہ اس کی چمڑی میں یا اس کے بدن پر نمک جیسا لگ جائے گا آپ کو۔ تو کسان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ یعنی بغیر سوچے سمجھے، اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی بیوی پر حملہ کیا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ کسان کے سالے جو تھے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ تو دوسرے کھیت میں اس کسان کے بھائی چھپے ہوئے تھے، وہ بھی اس میدان میں اتر آئے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا، تو یہاں تک کہ خون کی ندیاں بہنے لگی۔ تو آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے یہ دیکھ کر
وہاں آ گئے تو جب ان کا غصہ قدر کم ہوا تو لوگوں نے اس لڑنے کی، اس جگڑنے کی وجہ دریافت کی، تو سب نے اپنے اپنی بات بتائی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کس کی کارستانی تھی؟ چغل خور کی کارستانی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ چغل خور نے کیا تھا، یعنی اسی کی سازش تھی۔ کس کی سازش کارستانی ہوگی؟ سازش۔ یہ سازش کس کی تھی؟ چغل خور کی سازش تھی۔ تو وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک وہ چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ تو سچ کہا ہے کہ چغل خوری ایک بہت ہی بری کام ہے۔ چغل خور کو اللہ قیامت کے روز سخت سزا دے گا، اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔